ہمارے پورے سسٹم میں دو فیصلے بڑی عجیب بنیادوں پہ ہوتے ہیں. دو فیصلوں کو ڈسکس کروں گا. اور گورا کیا کہتا ہے ان دو فیصلوں کے بارے میں؟ گورا کہتا ہے زندگی کے دو فیصلوں کو بڑے محتاط، بڑے احتیاط، بڑے دھیان سے اور بڑے اپنے دل سے پوچھ کے اندر کو ڈسکور کر کے کرنے چاہیے. اور وہ دو ڈیسیژن کیا ہیں؟ نوکری کون سی کرنی ہے، پروفیشن کون سا آپ نے ٹک لگایا ہے، اور شادی کس سے کرنی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اچھا، گورے کے پاس جواز ہے اور یہ جواز سچا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت یا نوکری کے ساتھ گزرتا ہے یا چھوکری کے ساتھ گزرتا ہے. آپ گھر آتے ہیں تو واسطہ بیگم کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، 8-10 گھنٹے کا واسطہ ہے، کھانا ملنا ہے، صبح ناشتہ کر کے پھر ذلیل ہو کے گھر سے نکلنا ہے. تو آپ کی جو روٹین پورا دن آپ نے باس کے ساتھ گزارنا ہے، پروفیشن میں، انڈسٹری میں گزارنا ہے، وہ 8-10 گھنٹے آپ اپنی زندگی کا بیسٹ ٹائم جو ان سا سونے کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ یہاں تو ازدواجی زندگی کو ملنا ہوتا ہے، یہاں وقت وہ پروفیشن کو ملتا ہے، کیریئر کو ملتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ دونوں فیصلے جو ان سے ہیں ان کی بنیاد غلط ہوتی ہے. میں آغاز یہاں سے کر رہا ہوں. بنیاد غلط کیسے ہوتی ہے؟ ہم انجینئرنگ کریں، میڈیکل کے پروفیشن میں جائیں یا کسی بھی فیلڈ میں جائیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹرینڈز کیا ہیں؟ جی الیکٹریکل والوں کا میرٹ بڑا اوپر ہے اور الیکٹریکل کی جابز بھی شاید بڑی ہیں. حقیقت یہ ہے، یہ آج کا پہلا جملہ ہے، سکوپ فیلڈ میں نہیں ہے، سکوپ بندے میں ہوتا ہے. اگر بندہ ٹیلنٹڈ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، بندہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے تو وہ الیکٹریکل انجینئرنگ چھوڑ کے کوئی دنیا کی ڈگری لے کے آ جائے وہ ویلا بیٹھا رہے گا. سو سکوپ جو سا ہے وہ بندے کا ہے. آپ اگر سکلز کی لسٹ بنا لیں، سکلز فور اے گڈ پروفیشنل، تو 5 سکلز میں گنوا رہا ہوں جو آپ میں ہونی چاہیے. نمبر 1، ڈیسیژن میکنگ اچھی ہونی چاہیے. اور ڈیسیژن میکنگ کس کی اچھی ہوتی ہے؟ obviously ٹاپکس ہیں، فل ڈے لینتھ کی ورکشاپس ہیں ڈیسیژن میکنگ پہ. میں ایک لائن میں اس کو کلیئر کرتا جاؤں گا. ڈیسیژن میکنگ اس کی اچھی ہوتی ہے جو ڈیسیژن کرنے کا عادی ہوتا ہے. جو خود ڈیسیژن نہیں کرتا وہ کبھی ڈیسیژن اچھے نہیں کر سکتا. ڈیسیژن صحیح ہوتے ہی تب ہے جب آپ نے بہت سے غلط ڈیسیژن کیے ہوتے ہیں. غلط ڈیسیژن کرنے کے بعد بندہ صحیح ڈیسیژن کرتا ہے. اور ڈیسیژن کرنا ایک پریکٹیکل اپروچ ہے، بکش اپروچ نہیں ہے. سو ڈیسیژن پاور، ڈیسیژن میکنگ سکلز اچھی ہونی چاہیے. نمبر 2، کمیونیکیشن سکل اچھی ہونی چاہیے. کمیونیکیشن سکل کو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بورڈ پہ ڈائس پہ آ کے پڑھانے کا نام کمیونیکیشن سکل ہے. سر کمیونیکیشن سکل یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں کیسے کرنی ہے، ریپو بلڈ کیسے کرنی ہے، کس کو کیا بات کب کہنی ہے، سننی کیسے ہے، ایکٹ کیسے کرنا ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے کمیونیکیشن میں. نیکسٹ اسکل از دی موسٹ امپورٹنٹ اسکل وچ از کالڈ EQ. سر آپ میں برداشت ہونی چاہیے، آپ میں ظرف ہونا چاہیے، آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول ہو، آپ کو غصہ دیر سے آتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ صبر بڑا ضروری ہے. EQ کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. نیکسٹ اسکل، دی موسٹ امپورٹنٹ اسکل، یور سیلف مینجمنٹ اسکل. بڑے لوگ جو ان سے وہ اپنے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے اپنے آپ کو بھی مینج کرنا ہے. نیکسٹ اسکل از دی پیپل مینجمنٹ اسکل. اینڈ نیکسٹ اسکل از دی obvious ٹیم بلڈنگ اینڈ لیڈرشپ. یہ سب چل پڑی. لیسن نمبر 4، ہمارے انجینئرز کو 80-90% بچوں کو ڈریسنگ کا پتہ ہی کوئی نہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ کب کیا پہننا ہے، سوٹ کیا کرتا ہے ہمیں ہمارا. اگر ایک مثال لیجئے، کسی کا رنگ بھی کالا اور کالا کوٹ پہن کے پھرے گا تو پھر وہ کالا بہن سے ہی لگے گا نا، وہ پپو نہیں لگے گا یار، وہ خوبصورت نہیں لگے گا، ڈیسنٹ نہیں لگے گا. ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو آپ کو اپنی ایک چیز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، وہ ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے، اچھا مینر ہے، وہ ڈریسنگ میں ہے، وہ چلنے پھرنے میں ہے. پاکستان کے 2 ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ آپ کو پراپر پروفیشنل گرومنگ ملتی ہے. ون از دی کاکول، سیکنڈ از دی سول سروس اکیڈمی. کیوں ملتی ہے جی آپ کو؟ آپ وہاں پر پینڈو بچہ ISSB کلیئر کر کے جاتا ہے، لیکن جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتا ہے، اس کی ڈریسنگ، اس کے ٹیبل مینرز، اس کا کھانا پینا، ڈریس کی سینس، بات چیت کرنا، لیڈرشپ اس میں بلڈ ہو چکی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وہ سکھاتے ہیں کچھ مثالوں سے، وہ بتاتے ہیں. وہ جو سامنے دکھنے والے ٹیچرز پروفیسرز ہوتے ہیں یا کوچ ہوتے ہیں، ان کی ڈریسنگ بتا دیتی ہے سینئر کی کہ یار آپ نے ایسے چلنا ہے. لائف کے بارے میں ایک اپروچ بنا لو بچوں، اور وہ کیا ہے؟ لائف از ناٹ اے اسموتھ روڈ. لائف بالکل موٹر وے کی طرح سیدھی روڈ نہیں ہے. یہ زندگی آسان بھی ہے، اور اگلا جملہ ہے، یہ زندگی مشکل بھی ہے. لیکن صرف اسے آسان سمجھ جاؤ گے تو ڈپریس رہنے لگ پڑو گے کیونکہ اب مشکلیں بڑی ملیں گی. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو زگ زیگ لائف کا وے ہے،
اس میں جس نے پرائس پے کی ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. سو محنت کرتے ہوئے, مشکل کا سامنا کرتے ہوئے, ٹف ٹائم میں کبھی بھی دل نہیں ہارنا. یہ میرا لیسن ہے آپ کو. کبھی دل کو چھوڑنا نہیں, ہمت نہیں ہارنی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے جناب میں رہ گیا. نہیں, یاد رکھیے جو آپ کی محنت ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. قدرت کا نظام ایسا ہے کہ آپ کی جو محنت آپ نے کبھی کی ہوتی ہے وہ کسی اور وقت میں قدرت آپ کو پے بیک کر دیتی ہے. نمبر نیکسٹ پوائنٹ, آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر اسٹرینتھ کون سی رکھی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا آپ کی اسٹرینتھ یعنی آپ کا پیشن اگر لکیلی پروفیشن بن گیا ہے آپ زندگی میں زیادہ آگے بڑھو گے. سو وہ تمام لوگ جو کل کو کہیں پروفیشن چینج کرنا پڑ جائے یا پروفیشن کے ساتھ انجینئرنگ کے ساتھ کوئی نیا پلان بننے لگ پڑے, میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ ڈسکور ضرور کریں کہ آپ کا پیشن یا اسٹرینتھ کیا. ان تمام لوگوں میں جو 60 بچے تھے, کوئی انجینئرز بھی تھے, ڈاکٹرز بھی تھے, آرٹسٹ بھی تھے, اسپیکرز بھی تھے, پولیٹیشینز بھی تھے, 60 لوگوں پہ یہ ریسرچ شروع ہو گئی یہ بچے کیوں ہیں. تو انہیں وجہ پتہ لگی ان کی زندگی میں 3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ عام لوگوں سے زیادہ ان کا امیون تھا. اس میں ڈائٹ کا چکر نہیں تھا, ایکسرسائز کا چکر نہیں تھا. نمبر 1, یہ سب کے سب لوگ ملنسار لوگ تھے. دے ہیو سوشل جینیس. نمبر 2, دوسری وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا جی امیونٹی کا, لائف کا بڑا گہرا تعلق جو ان سے پیشن اور پروفیشن ایک ہونے سے. جب پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل جو ان سے ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے, وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لائف میں ہوپ زیادہ رہتی ہے, لائف میں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں آتی. بقول واصف علی واصف کے, بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتے. یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں کوئی ول ہے, کوئی ہوپ ہے. سو پیشن پروفیشن ایک والے لوگ 60 تھے جن کی زندگی میں ان کا پروفیشن ان کی پسند کا تھا اور وہ کہتے تھے جی ہم نے کام کیا, کام تو کیے نہیں, ہم نے کام سے محبت کی ہے اور کام نے ہمیں تھکایا بھی نہیں. تیسری وجہ انہیں پتہ لگی, یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں انسیکیورٹیز بڑی کم تھی. اور آپ آج ذرا معاشرے میں دیکھیے جنٹلمین, آپ کے اس معاشرے میں سب کچھ ہے لیکن انسیکیورٹیز شدید بڑھ چکی ہیں. پاکستان کو اتنا مسئلہ بجلی گیس پانی کا نہیں ہے جتنا پاکستان کو میرا خیال ہے یہ مسئلہ ہے, جتنا پاکستانی قوم نا امید ہے اس وقت. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. بیٹا میں نے دیکھا ہے, میں نے ان لوگوں کو زیادہ گرو کرتے دیکھا ہے جو زمانہ طالب علمی میں, اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کہیں ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ جو بندہ تھوڑے سے ریسورس جنریٹ کرنے لگ پڑتا ہے نا, اس کو سمجھ آ جاتی ہے میرا بھاؤ کیا ہے, میری قیمت کیا ہے, میرا ریٹ کیا ہے, بنسبت اس کے جو صرف نمبر دیے جا رہا ہے, جی پی اے اسائنمنٹس پوری کیے جا رہا ہے لیکن سوشل نہیں ہے. سو اپنی ٹیچنگ سکل, کمیونیکیشن سکل اپنی ضرور پالش کیجیے, یہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. پروفیشنلی میں نے گرو کرتے دیکھا ہے, جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے اور اچھا لیڈ کر رہا ہے, پروڈکشن میں بھی چیتا ہے, سیلری بھی اچھی دے رہا ہے, سیٹل بھی اچھا ہو گیا ہے, اور ان سے جا کے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم زمانہ طالب علم جب یو ای ٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ہمارے پاس ضرور موجود تھا. وہ ٹیوشن کی شکل میں ہو سکتا ہے, ٹیچنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے, کوئی چھوٹی سی جاب ہو سکتی ہے, کوئی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی چھوٹا سا بزنس ہو سکتا ہے. اس کو زندگی میں ساتھ ضرور شامل کیجئے, صرف ڈگری آپ کی پھر کافی نہیں ہے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ لیسن, دیکھا گیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس, یہ امریکہ میں بھی ریسرچ ہے, لوکل بھی کہیں دیکھا گیا جی, کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی ڈگری کے ساتھ کوئی والنٹیئر ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ لائف میں زیادہ آگے جاتے ہیں. ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب ہم سی ویز دیکھتے ہیں بچوں کے اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی والنٹیئر ورک کیا کسی این جی او کے ساتھ, کسی ادارے کے ساتھ, کبھی کوئی ایونٹ مینجمنٹ, کبھی کوئی اسائنمنٹ. وہ کہتے ہیں نہیں سر ہمیں تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. آپ کے سی وی میں اگر یہ ایڈ ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی انجینئرنگ تو کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 5 6 ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جس کے مجھے کوئی چارجز نہیں ملے اور میں نے ایز اے والنٹیئر میں نے یہ کام کیے ہیں, تو یہ ایز اے والنٹیئر ورک آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے. اور ایک لیسنس کے ساتھ ختم کر رہا ہوں آج کی مین سپیچ کو, کوسچن آنسر پہ شفٹ کر دوں گا. بیٹے آپ یہاں پڑھے ہو, آنے والے 10 سے 15 سالوں میں انشاءاللہ آپ سارے ویل سیٹل ہو چکے ہو انشاءاللہ. لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, بیٹے جس ادارے میں پڑھے ہو یا وقت گزرا ہے نا, اگر اللہ کبھی موقع دے تو اس ادارے میں واپس آ کے آپ نے پے بیک ضرور کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ پہ میں نے قرض چڑھا دیا ایک,
یہ قرض آپ کو اتارنا ہے اگلے سالوں میں. کس شکل میں؟ جب آپ کو آپ کا جونیئر ملے گا نا یار, اس کا بازو پکڑ لینا آپ نے, اس حیا میں کہ یہ بھی یو ای ٹی پڑھا ہوا, اس حیا میں کہ یہ میرا جونیئر ہے. اگر اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکو تو آپ نے آسانی ضرور پیدا کرنی ہے. یعنی پے بیک کا لیسن آپ نے بھولنا نہیں ہے. جس ٹاؤن سے بلانگ کرتے ہو, میرے 2000 کیمیکل میں صرف 2 میرے ایسے دوست ہیں, ایک میں کر رہا ہوں, ایک اور دوست فقیر کر رہا ہے. جہاں جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ہم نے اپنے واپس جا کے اپنے علاقے کو سرو ضرور کیا ہے, اپنے گاؤں کو سرو ضرور کیا ہے, اپنے گاؤں کے بچوں کو سرو ضرور کیا ہے.